الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا، تم سب کو، ربکم، تمہارا رب، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی، میں لفظ بار بار بول رہا ہوں، اپنے رب کی، تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس پہ توجہ دینی۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، من قبلکم والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تتقون کیوں استعمال ہوا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ الذی، اس ذات کی عبادت کرو جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا، بھی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، تو نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، انداد، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ انداد نہ بناؤ۔ تو انداد کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے جی۔ کوئی ریکیپ، ہم نے کل کیا سیکھا تھا؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کل ہم نے سیکھا تھا لفظ رب کے بارے میں کہ رب کون ہے، اور یہاں پر رب کا لفظ جو ہے وہ کیوں استعمال ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رب کا جو ورڈ ہے وہ 5 پاورفل پلیس کے اوپر استعمال ہوا ہے، جس میں قرآن مجید کا آغاز میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے اختتام پر بھی، اور قبر کے اندر جو ہم سے سوال ہوگا وہاں پر بھی رب جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے عہد الست کا وعدہ جو تھا اس میں بھی رب جو ہے اسی کے بارے میں ہم سے سوال کیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ دیکھا تھا کہ جس طرح قبر کے اندر جو ہے وہ ہم سے سوال ہوگا، من ربو کا، کہ تم رب کون ہے، تو یعنی دنیا میں تم کس کو رب مانتے تھے، اور یعنی اس دنیا میں جو تم نے کس کو تم اپنے پالنے والا سمجھتے تھے۔ تو اور یعنی کہ یہی چیز جو تھی، یہی جو سیکرٹ تو تھا وہ آپ کے تقوی کا سیکرٹ تھا، کہ دنیا کے اندر جو تم معاملات کرتے رہے اس میں اصل میں تم کس کو اپنا رب مانتے تھے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو یعنی بچپن کے اندر جو ہے وہ تم کس طرح، جس رب نے تمہیں پالا تھا، کیا وہی رب جو ہے وہ تمہیں آگے جو ہے تمہارا جو ہے وہ اس طرح سے تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کرے گا۔ یعنی اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ میرا جو رب ہے وہ میرا ذمہ دار ہے ہر چیز کے اندر، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہ عبادت کی ڈالی ہے، تو مجھے میری عبادت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور نہ کہ رزق کے معاملے میں۔ اور اس کے علاوہ عبادت کو ہم نے سمجھا تھا کہ عبادت کا کیا مطلب ہے، کہ ہر وہ عمل جو بندہ اپنی اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ عبادت ہے۔ کس نیت سے کرتا ہے؟ یعنی ہر وہ بندہ یعنی جو اس نیت سے کرے گا، عبادت کی نیت سے کرے گا، تو وہ اس کے لیے عبادت ہوگی۔ آپ آگے پیچھے مطلب پڑھے ہو جس طرح کوئی بھی چیز جو ہے جیسے انسان کو جو فائدہ دے رہی ہو، کوئی بھی عمل اس مقصد کے لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ رب العزت راضی ہوں، ٹھیک ہے، اور جی ثواب ملے، یا اس عمل کے سبب جنت میں داخلہ ہو، تو وہ عبادت کہلائے گا۔ جی سر۔
اور سر آپ نے عبادت کی قبولیت کے لیے چند شرائط بھی بتائی تھیں، جس میں سب سے پہلے جو تھا ایمان تھا کہ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ قبول ہوگا، اور ایمان کے ساتھ طریقہ رسول اور تیسری جو چیز تھی اس میں خلوص تھا، اور ان تینوں چیزوں کے اندر کمی ہو جائے گی تو پھر آپ کا وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اصل میں وہی جو ہے وہ آپ کے خلوص کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح دنیا کے کام جو ہیں کرنے کے لیے ہم جو ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے خلوص کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے جو ہم ایفرٹس کریں گے، وہ ہمارے خلوص کو ظاہر کرے گی۔ اوکے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ سر اس میں آپ اس آیت کا ہم نے اب یہ تھا کہ ہم نے پرسنٹیج نکالنی تھی اسی لفظ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کس کو جو ہے وہ اپنا رب مانتے ہیں پچھلی والی آیت کے ساتھ۔ سر اس میں 3 چیزیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک کفر ہے اور ایک نفاق ہے۔ ہاں جی۔ تو جو ایمان ہے وہ تو زندگی ہے، اور کفر جو ہے وہ موت ہے، اور آپ کا جو نفاق ہے وہ ایک طرح کی بیماری ہے۔ تو سر اس میں ایک چیز نہیں سمجھ آئی، جو جن کا ہوتا ہے جن کا ایمان کا لیول اس طرح کا نہیں ہوتا، یعنی پورے کے پورے وہ جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، یا جس طرح بہت سارے مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سر وہ باقی لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ آپ نے کہا جیسا کہ ایمان جیسے جس نے زندگی ایک ہے۔ دفعہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا، وہ جو ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، بے شک اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا ویسے اظہار نہ کیا ہو۔ وہ تو کیا وہ ایسا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے؟ اس کو بھی سمجھتے ہیں ابھی۔ سب سے پہلے آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے، اور نفاق بیماری ہے، یہ بات کیسے آپ نے کہی ہے؟ دوبارہ سمجھائیے گا۔ سر وہ 3 کیٹیگریز کو سمجھا تھا کہ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا وہ ایمان کے ساتھ تھا نا، جو ہم نے پہلے جو شرائط دیکھی تھی، بے شک وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کفر کو سمجھا تھا کہ کفر کی ایک کیٹیگری ہے، اور تیسری کیٹیگری جو ہم نے نفاق کی سمجھی تھی، اور نفاق جو ہے وہ ان درمیان میں آ جاتا ہے نا، لیکن زیادہ تر وہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ کفر کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ آپ کے کیا خیال میں کہ جس بندے کے اندر نفاق پایا جائے وہ مومن بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ سر یہ ایک طرح کی، اس کو ایسے سمجھا تھا کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ کوئی اور آئے گا بتائے گا کہ نفاق میں اور کفر میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ ایمان کا حصہ ہے منافقت، یا کیا چیز ہے؟ سر آپ نے کہا ایسا تھا نفاق کہ جو ہوتا ہے ہے وہ کفر کے کفر ساتھ۔ کی دو ہی قسم ہے۔ ماشاءاللہ، 1 2 3 4، ہاں جی، کوئی ایک انم۔ سر آپ نے بتایا تھا کہ کفر کی ہی 2 ٹائپس ہیں، یہ مطلب کفر کی ہی ایک ٹائپ ہے جس میں نفاق آتا ہے۔ ہاں، کفر ہی ہے یہ، ایمان کے اندر آتا ہی نہیں ہے نفاق، یاد رکھنا، یہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے جب بندہ منافق ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کے ریکارڈ میں نہیں تھا تو یہ آپ اپنے ریکارڈ میں لے آئیں۔ اب رہی بات لا الہ الا اللہ والی، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ والی، اس کو سمجھیے گا۔ ایک شخص ہے، اب اسلام جو ضابطہ حیات ہے، اسلام جو ہے یہ ضابطہ حیات ہے۔ اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی گنجائش چھوڑ دی ہو جس کی بنا پر انسان کو شکوک و شبہات پیدا ہوں آخرت کے معاملے میں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what I'm saying، اوکے؟ اس پوائنٹ کو آپ نے کلیئر کر لینا ہے۔ دنیا کی زندگی پیدائش سے لے کے مرنے تک، چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر، یا کفر سے اسلام کی طرف، خواہ وہ پیدائشی مسلمان گھرانے میں ہوا ہے یا آخر میں اسلام قبول کیا ہے، تو اسلام ایک مکمل طور پہ ضابطہ حیات ہے، فرام پوائنٹ اے ٹو زی۔ ٹھیک ہے، اچھا، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ بہت بیمار ہے، بہت تکلیف میں ہے، آپ کو کوئی جاننے والا ہے، مثال کے طور پر وہ مسلمان نہیں تھا، آپ گئے، آپ نے جا کر کے اس کو دعوت دی کہ آپ جو ہے اسلام قبول کر لیں، اور اس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اور وہ مر گیا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ ایک لمبی بحث کھڑی ہو جاتی کہ اس شخص کے لیے اب جنت یا جہنم ہوگی. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، اور دیٹ واز دا لاسٹ تھنگ ہی ڈیڈ، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی یا ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے اس شک کا جواب ہے کہ وہ شخص جس نے مرتے وقت آخری بات کہی لا الہ الا اللہ، اور وہی اس سر کی آپ کی آواز کٹ گئی. میری سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے. انم اپنا نیٹ ورک ٹھیک کر لو. چلو میں بات دوبارہ کرتا ہوں. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی. اوکے. وہ شخص جو بستر مرگ پہ پڑا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور آپ ان کو جانتے تھے، اور یہ بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آخری دم پہ کسی بزرگ نے اسلام قبول کیا، کسی خاتون نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر مکمل کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی وہ شخص جو بستر مرگ پر ہے، آپ کو موقع ملا، آپ نے اس کو دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب دلیل چاہیے کہ اس شخص کا کیا بنے گا. اس نے دین پہ کسی قسم کا عمل نہیں کیا لیکن کلمہ پڑھ لیا. اس کے جواب میں یہ حدیث آپ کے پاس بہت سٹرونگ ایویڈنس موجود ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ مسئلہ تب کھڑا ہوگا میں نے کلمہ پڑھا، میرے پاس تو لمبی زندگی ہے، تو کیا مجھے معافی مل جائے گی اگر میں دین پہ عمل نہ کروں؟ نہیں، اس کلمے کی شرائط پہ عمل کرنا ہوگا، قبولیت کی شرائط ہے. اب کلمہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کلمہ ہے وہ اس کی شرائط ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا. جی شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ ایک لمبی لسٹ ہے. جب ہم کس آیت پہ جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ فاعبدنی، وہ آگے نکل جائے گی بات، لیکن میرا مطلب سمجھ آ گیا. قول فعل اور عمل ہونا چاہیے نا. کلمے کے مطابق ہمارا عمل پوری زندگی بھی ہونا چاہیے، صرف منہ سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا. میں اس کو سمپل کر دوں. سمپل کرنا کیا ہے؟ کسی بھی ملک کا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے آج کے دور میں، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. اور اس کے قوانین ہیں، اس کے قوانین بھی ہیں. اب میں امریکن پاسپورٹ بھی ہے، پاکستان بھی پاسپورٹ ہے. مثال کے طور پر میں امریکہ میں آیا، میں نے کہا بھائی میں نے تو ڈرائیونگ ویسے کرنی جیسے میں پاکستان میں کرتا ہوں، میں تو ویسے رہوں گا جیسے میں پاکستان میں رہتا تھا، میں ویسے ہی صفائی کا خیال نہیں رکھوں گا جیسے پاکستان میں نہیں رکھتا تھا. تو بائی لا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کتنی دیر تک میں قوانین کو توڑوں گا کہ کہا جائے گا بھائی آپ کو اس ملک میں آنے کی اجازت دی گئی تھی، لہٰذا آپ نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. ویزے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، فائدہ نہیں اٹھایا، آپ ضروری ہے کہ آپ کا ویزا کینسل کر دیا گیا ہے، گو بیک. کالمہ جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب ضروری ہے کہ ہم اسلام کے ان قوانین کو اپنائیں تاکہ ہم دائرہ اسلام میں رہ سکیں. اگر ہم ان قوانین کو نہیں اپنائیں گے تو اسلام بھی کیا کہے گا؟ آپ اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. در حقیقت تم مومن نہیں ہو. تو یہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے لیے کلمہ ہی باعث نجات بن جائے گا. تو یہ کلمہ ہر شخص کے لیے باعث نجات نہیں بنے گا، سوائے اس کے کہ وہ مرتے دم آخری بات اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکل جائے. تو کلمہ کی پاور ہی اتنی ہے کہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں معافی مل گئی ہے، اب میں گناہ دوبارہ کر سکتا ہوں. کیا مجھے گناہ ملے گا؟ جی ملے گا، آپ مسلمان ہو یا نہ ہو. فرق یہ پڑے گا کہ اگر آپ ایک بندہ کافر ہے، اس کی نیکیاں تو کیا اس کو ایک جیسی ہی سزا ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرے تو پھر کہانی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سزا سخت ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں. کوئی اور بھی بتانا چاہے گا کہ کل ہم نے جسٹ لاسٹ ون کوئی اہم چیز جو آپ نے سیکھی ہے جو پہلے آپ نے پہلے نہیں سیکھی تھی کل کی کلاس سے؟ جسٹ 1%.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کل کی کلاس میں جو رب کے بارے میں جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کی تھی وہ میرے لیے ایک نئی ہی چیز تھی، لیکن ابھی تک میں پوری طریقے سے کلیئر نہیں ہوں کہ جیسے رب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، اور وہ جو سوال آپ نے کیا تھا تو اس کا جو جواب مطلب ایک ان شارٹ آپ ایک ون لائن میں بتا دیں گے تو بہت میرے لیے مفید ہوتا. ایک لائن میں بتا دوں. رب کے اندر جی مطلب معنی پائے جاتے شارٹ ہیں. ہاں، شارٹ میں رب کے اندر مطلب 5 معنی پائے جاتے ہیں: مالک، مربی، منعم، قیم، سید. اب یہ مالک، مربی، منعم، قیم، سید کیا چیز ہے؟ میں نے جواب دے دیا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے نا، اس کی تفسیر میں جا کے یہ سنیں، الحمدللہ رب العالمین. تو جو رب ہے اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. and I'll answer you in today's class. کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی سننے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹیل جو میں نے ابھی 5 بتائی ہیں کہ مالک، مربی، منعم، قیم، سید کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر بھی جانا پڑے گا پیچھے. ٹھیک ہے، بیکاز اٹس گonna ٹیک plenty آف ٹائم. آپ سوال ہمیشہ مختصر ہوتے ہیں، ان کے جواب مختصر نہیں ہو سکتے، تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے. سب سے پہلے ہم آئیں گے یا ایھا الناس. کل اس کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم سیدھا اعبدوا ربکم پہ چلے گئے تھے. چاہیے تو تھا کہ ہم یا ایھا الناس پہ پہلے بات کرتے، لیکن آج ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. سوال ہے، سوال قرآن بھی کو پڑھنا بھی ایسے چاہیے کہ put your questions on each word, each جملہ، each مرکب اور each verse, آیا. ٹھیک ہے، ہر آیت پہ سوال رکھیں کہ یہ کیوں ہے. مثال کے طور پہ یا ایھا الناس کیوں ہے. میں نا آپ کو کچھ دکھانے کے لیے میں نا قرآن پاک کھولتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں. یہ اپلیکیشن تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے. یا ایھا الناس سے قرآن مجید کی یعنی اس آیت کا آغاز کیوں ہوا ہے. یہ ایک ماشاءاللہ آج تو اس اپلیکیشن کو بھی شرم آ گئی. میں بہت ٹائم لیا کرتی تھی لوڈ ہونے پر، آج تو بڑی جلدی سے لوڈ ہو گئی. ٹھیک ہے، میں نا آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں، جسٹ لیٹ می نو اف ایوری باڈی کین سی دا اسکرین. از اٹ کلیئر؟ الحمدللہ. اوکے، کلیئر ہے بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں، زوم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر تو آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تو اس گونا بی کلیئر، اور اگر تو آپ موبائل سے دیکھ رہے ہیں اس گوئنگ ٹو بی ویری اسمال. ٹھیک ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اس کو تھوڑا سا اس کا زوم فونٹ بڑا کر دیتا ہوں تاکہ ہم سب دیکھ سکیں. لو جی، اب ہم نے شروع کیا ہے. یہاں سے دیکھ لیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ، والذین وہ لوگ، اولئک یہی لوگ، ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پوائنٹ سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. ان الذین کفروا ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت پر بھی مہر لگاتی ہے. ان کے ومن الناس لوگوں میں سے جو کہتا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، ان کی دلوں میں بیماری ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لے کے آئیں، جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے. یہی ہیں بے وقوف، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو بات کیا ہو رہی ہے؟ پوائنٹ سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ من الناس کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں ان کے، یعنی یہ ساری جو بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں ہو رہی ہے. ان کے بارے میں یہ ضمیر جو استعمال ہو رہی ہے، لائک دا سینٹینس از اباؤٹ سم ون دیٹ از ناٹ دیئر.
تو کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی غیر حاضر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, غیر حاضر لوگوں کے بارے میں. اچھا جی, آگے آ گیا جی. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. ہم نے ان آیتوں کو سکپ کر دیا تھا نہیں. اٹس اے لانگ ٹائم اگو. ہاں ہو گئی تھی بات. اچھا جی, آگے آ گیا جی. میں تو ڈر گیا کیونکہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے یہ آیتیں کور کی ہیں کہ نہیں کی ہے. اللہ یستہزئ بہم فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے او کصیب, یعنی وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں ان جن کو ان کو یہ سارا کلام ان کے بارے میں ہو رہا ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ جب کلام ایک غیر حاضر گروپ کے بارے میں ہو رہا ہے, میرا پوائنٹ سمجھ آ چکا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی سر, آپ نے یہی کہا نا کہ ان کے بارے میں, غیر حاضر لوگوں ساری کے بارے بات میں بات. یہ ہم ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری بات غیر حاضر دے دیم ہے. ٹھیک ہے, وہ جنہوں نے انہوں نے, یہ سب کچھ ان کے بارے میں. اس اب کے جو بعد یا ایھا الناس کہا ہے تو یہی آپ پوچھ رہے ہیں نا. ہاں, میں آپ کو, میرا پوائنٹ تھا کہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائے کہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, آگے ہونا جی. چاہیے تھا کل آپ کہیں ان سے, کیونکہ اب وہ موجود تو ہے نہیں, غیر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. تو چاہیے تھا کہ یہاں پہ ہوتا قل یا ایھا الناس اعبدوا, کہہ دو اے لوگو عبادت کرو. یہاں پہ قل کیوں نہیں ہے؟ اور یہ ایسا سٹارٹ ہے کہ انسان کو اگر سمجھ آ جائے یہ بات, ایمان ایک الگ ہی انداز سے جوش پکڑے گا. صرف یہیں پہ بس نہیں, انسان کو شرم آئے گی کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. I'll let you try. اب تک تو آپ کافی سمارٹ ہو چکے ہوں گے. I mean, you are smart, الحمدللہ. لیکن جو میں پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا سمجھنے کے بعد تو ہمیں یہ آئیڈیا نکالنا آ گیا ہوگا کہ یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو عبادت کرو. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ It's not that he's not there. وہ یہاں پہ ہیں, قرآن انہیں پہ نازل ہو رہا ہے, لیکن کل کیوں نہیں استعمال ہوا؟ میں سوال کو چینج کر سکتا ہوں, اگر میں کروں گا تو آپ کو فوری طور پہ جواب مل جائے گا. میں I want to keep the question more ambiguous. سر اوپن انویٹیشن ہے ایمان قبول کرنے کا, دعوت اسلام دی جا رہی ہے اوپنلی سب کو کہ ایمان قبول کرو اور اللہ کی عبادت کی طرف آؤ. ابھی تک اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں انویٹیشن دیا. ہاں ماشاء اللہ, that's a good point. That's a really good point. یہ Mark it up. پہلے سب میں یا ہم کر کے تھرڈ پرسن پہ آ رہا تھا. اب یا ایھا الناس ربکم الذی, یعنی کم کر کے آ رہے, یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے تم اور تمہارے ساتھ اور سارے لوگ جتنے لوگ. Okay, another try. جی everybody, اب سوچنا شروع کر دیں, دماغ استعمال کیا کریں. قرآن پاک کو پڑھنا ہے, اگر قرآن پاک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو that's the way. آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیوں اتنا خوبصورت ہے, کیوں پاورفل کلام ہے, کیوں معجزہ ہے. کیا یہ ایسا ہے کہ یہ پاسٹ کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اب جو ہے پریزنٹ میں بولا جا رہا ہے؟ وہ بات تو وہی آ گئی نا, وہ جو آپ نے کہی. Think something different. اس باکس سے نکل آئیں. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ غیر حاضر لوگوں کے بات ہونا چاہیے تھا کہ کل ہونا چاہیے تھا. کل نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ That's the question. کل کیوں نہیں استعمال ہوا, اس پہ بھی غور کریں نا. کہہ دو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی وہی نازل ہو رہی, اس بات کو یقین کر لے انسان. نے کیوں کئی دفعہ قرآن پاک میں قل یا عبادی الذین اسرفوا, قل. ہاں, کچھ جگہ کہا گیا ہے, مطلب ظاہر ہے, کچھ جگہ ہوتا بھی ہے, چھپا ہوا بھی تو ہوتا ہے. یہ کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا کہ میں جواب دوں؟ I'll give one more chance. کچھ تھا, بھول گیا, بتا دے. It's okay, one more person. سر اللہ کی اپنائیت و محبت بھی ہو رہی ہے ظاہر
اس طرح اے لوگوں کہا ہے. یہ کون ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کو مخاطب کیا، یعنی ہر ایک پرسن کو، کیونکہ رب تو سب کا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی پیدا کیا، اور سب کے اندر وہ جو فطرت سلیمہ والی ہم نے بات کی تھی کہ سب کو اپنے اندر پتہ ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے. تو رب کا جو یہاں پہ معنی آیا ہے تو اس کو اگر ہم اسپیسیفائی کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک انسان کو، صرف اور صرف کسی اسپیسیفک پرسن کو نہیں. چلو جی، گیٹ ریڈی. اب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایک امیزنگ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی سین دیکھتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے واو سو بیوٹیفل، رائٹ؟ یہ جو اپریشیشن ہے، یہ جو فیسینیشن ہے، یہ جو تعریف نکل رہی ہے جس پہ آپ اتنے زیادہ ایکسائٹ ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ کو وہ چیز بہت جو ہے نا امیز کر دیتی ہے. اب یہ جو خطاب ہے، یہ جو خطاب ہے، یہ سب سے پہلا خطاب ہے مالک کا، خالق کا، اپنے پوری مخلوق کے ساتھ. یہ پہلا ڈائریکٹ خطاب ہے. Imagine when you read this ayah from Surah Al-Fatiha until now. اب یہ پہلا خطاب ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت آپ سے، مجھ سے اور ہم سب سے مخاطب ہیں. واو، سبحان اللہ. مجھ سے اللہ ہم کلام ہے؟ جی مجھ سے ہم کلام ہے. کیسے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ابھی تو ربکم کی بحث میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. یاد ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کہا تھا، اس سے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کہاں پہ استعمال ہوا ہے یہی لفظ؟ ارے اب کہاں پہ استعمال ہوا ہے اس سے پہلے؟ الحمدللہ رب ایاک العالمین. نعبد میں سورہ ماشاء اللہ. فاتحہ میں ایاک نعبد میں کون بول رہا تھا؟ ہم بول رہے تھے سر، اب کون بول رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کلام مکمل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بولتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ضرور سنتا ہے. وہاں پہ ایاک نعبد بولا، ادھر جو یا ایھا الناس. اب الناس کیوں استعمال کیا ہے؟ دیٹس another powerful word. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کیوں نہیں کہا گیا؟ ٹھیک ہے، یا بنی آدم کیوں نہیں استعمال ہوا؟ یا بنی آدم استعمال ہوا، یا بنی آدم. ٹھیک ہے، یا بنی آدم کیوں نہیں استعمال ہوا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا یا بنی آدم. یا ایھا الناس کیوں استعمال ہوا؟ الناس کے پیچھے ایک حکمت ہے. وہ کیا حکمت ہے وہ سمجھتے ہیں. اچھا، دو چیزیں سمجھ آ گئی. کون کون سی دو چیزیں سمجھ آئیں؟ سر ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب ہے جو ہم سب سے ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ایاک نعبد، اس کا جواب بھی ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلب دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. دو ہو گیا. تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے. سورہ فاتحہ میں نعبدو کے بعد 3 گروپ آئے تھے، رائٹ؟ ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد 3 گروپ آئے ہیں. کون کون سے؟ صراط الذین انعمت انعمت مغضوب مغضوب ضالین. ضالین. ماشاء اللہ. اب مزے کی بات کیا ہے کہ اعبدو سے پہلے 3 گروپ بیان ہوئے ہیں. اعبدو سے پہلے 3 گروپ بیان ہو چکے ہیں. سر یہ جو آپ اوبودو سے پہلے کہہ رہے ہیں تو یہ تو بعد میں نہیں آئے، استعمال نہیں ہوئے جب اہدنا الصراط المستقیم ہے، پھر اس کے بعد 3 گروپس کا ذکر ہے. نعبدو کے بعد ہی آئے ہیں نا ارسلہ. جی جیسے جی میں یہ کہہ رہا ہوں اب اعبدو سے پہلے 3 گروپ بیان ہوئے نا. جی
आफिया, आप कुछ कहना चाहती हो? यू अनम्यूटेड। जी बोलना था। जी माशाल्लाह। ओके, अब 3 ग्रुप और बुदू से पहले बयान हुए। क्यों बयान हुए, सवाल है, कोई गैस करेगा? सर क्या ऐसा है कि जितने भी इंसान है वो अगर डिवाइड हम करें तो ज्यादा से ज्यादा इन 3 ही कैटेगरीज में फॉल करेंगे। वो तो है, ठीक आप कह रही, दैट्स राइट। अब मैं बता देता हूँ, आई नो बिकॉज इट्स समथिंग न्यू, तो इट्स वेरी हार्ड टू थिंक, लेकिन तवज्जो चाहिए, आप गौर किया करें और सोचा करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? इसी वजह से कुरान मौजज़ा बनता है, ठीक है? 3 ग्रुप की डिटेल पढ़ी हमने, अब पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में आना शुरू हो गया, कोई भी हो सकता है कि विच ग्रुप एम आई? मुफलिहून में से हूँ, आई मीन मुत्तकीन में से हूँ, या इन्नल्लज़ीना काफरू में से हूँ, या वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना? ये 3 ग्रुप हैं। एन मुमकिन है और हो सकता है और होगा भी कि कोई शख्स इन तीनों ग्रुपों से बिलोंग ना करे। क्यों? उस तक पैगाम पहुंचा ही नहीं, ना वो ईमान रखता है, ना उसके दिल में किसी किस्म का कुफ्र पाया जाता है। मुनाफिकत कैसे आएगी जब उसको इन दोनों चीजों का पता ही नहीं है? हो सकता है वो कुछ भी ना हो इन तीनों में से। फिर जहन में सवाल तो आएगा कि मैं कहां पे खड़ा हूं। ये आयत सुनने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा तो वो 3 ग्रुप हैं। अब खालिक ने मुझे खिताब कर लिया है, मुझे मुखातब कर लिया है, और मैंने खालिक के खिताब को सुन लिया है। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं नाम बन जाऊं किन लोगों में से। तत्तकून है ना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो, अपने आप को बचाओ। किस चीज से? किस चीज से बचाओ? वो जो 2 ग्रुप बयान हुए हैं, इन्नल्लज़ीना काफरू वाला और वमिनन नासी वाला, इन दोनों ग्रुपों से अपने आप को बचा लो। क्यों, कैसे? या अय्युहन नासु उबुदू करना शुरू कर दो तो इन दोनों ग्रुपों से बच जाओगे। मेरा पॉइंट किसको समझ आया, क्या समझ आया? सर ये वाला पॉइंट एक दफा दोबारा रिपीट करें। That's why I said I want to make sure that everybody understand. किसको समझ आई ये बात? मतलब जो कुफ्र करने वाले और मुनाफिक है उन 2 ग्रुप से बच के अपने को इबादत करने ईमान वालों में लाने के लिए। जी माशाल्लाह। कोई और? आखिरी बात जो मैंने कही है। It takes so long. और आखिरी बात रिपीट करते हैं, मेरी आवाज कट गई थी, आवाज नहीं आई मुझे। ओके, मैं दोबारा कह देता हूँ। मैंने ये बताया कि हो सकता है कोई शख्स जब इस पूरे खिताब को सुने जिसमें 3 लोगों का, 3 ग्रुपों का तज़किरा हुआ, उसके बाद उसके जहन में ये तजस्सुस पैदा हो कि मैं किस ग्रुप में से हूं। अब ये जो आयत है जिसमें कहा गया या अय्युहन नास, जब मैंने सुन ली फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मैं किस ग्रुप में हूं। और इसी तरीके से मुझे वार्निंग भी मिल गई है इसी आयत के अंदर कि अपने आप को बचा लो, उन 2 ग्रुपों में से ना हो जाना। तो मैं कैसे ना बचाऊंगा अपने आप को? और बुदू रब्बाकुम के जरिए। इज इट क्लियर अरसला? जी सर। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है समझना, वो तो क्या? यहाँ और नास में तो एक चौथा ग्रुप भी है ना जिसने सुना ही नहीं कभी। नहीं, वो तो मैंने सबको कवर कर लिया ना, वो सबको कवर कर लिया। मैंने बताया ना अच्छा कि पहली दफा बंदा पढ़ रहा है, उसके दिल में तो कुछ भी नहीं है, पढ़ रहा है लेकिन। जी। अब चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि मुझ तक मेरे खुदा का पैगाम पहुंचा, मुझे खुदा का पैगाम पहुंचा, और मैंने सीख लिया, देख लिया, सुन लिया, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम।
اب میرے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ میں ہر اس شخص تک بھی یہ کتاب پہنچاؤں جو میرے خالق کی مخلوق ہے. ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر میرے پاس تو پیغام ہے، مجھے تو پہنچ گیا ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو پھر ضروری ہو چکا ہے کہ ان تک بھی پیغام پہنچایا جائے. تو یہ ہے چوتھا اہم پوائنٹ یا آج کے اندر. ٹھیک ہے، ہم مزید سمجھیں گے یا بنی اسرائیل کے بارے میں جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہ کس طریقے سے. تو اس کی میں نے مثال دی بھی تھی کہ وہ ڈاکیے کا خط جو لے کے آیا تھا، یاد ہے کسی کو کہ وہ مثال جو میں نے دی تھی؟ یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اب آ جائیں لفظ الناس. لفظ الناس کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ جو لفظ الناس ہے اس کے پیچھے 3-4 وجوہات ہیں. اس کے 3 معنی ہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ 3 ایسے روٹ ورڈ ملتے ہیں جن سے لفظ انسان بن سکتا ہے. پہلے نمبر پر ہے نسیان. نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور یہ ہماری خصلت ہے. ہم اپنی تخلیق کا مقصد بھول گئے ہیں، بھول گئے تھے، بھول سکتے ہیں. اسی لیے ہمیں بار بار نماز کے ذریعے اپنے آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں کمزور ہوں، میں حاکم نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے 5 دفعہ دن میں نماز پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پھر حج کا اہتمام ہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام ہے. کیوں؟ تاکہ مجھے یہ وعدہ یاد کرایا جائے. اس لیے مجھے جمعے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے تاکہ میں اس نصیحت کو حاصل کروں. اس لیے مجھے کہا گیا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن سیکھوں، قرآن سمجھوں، تاکہ مجھے وہ وعدہ یاد رہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیوں میں بھول جاتا ہوں؟ دیٹس اے فیکٹ. اچھا جی، پہلی چیز. دوسرا ہے آناسا سے لفظ. ٹھیک ہے، اناس. یہ لفظ بنا ہے جس کو دیکھا جا سکے. اللہ یونس، جس کو دیکھا جا سکے. وہ کیوں؟ جن جو مخلوق ہے وہ جن لفظ جنین سے آیا ہے، یعنی جو پوشیدہ ہو، اور اس کا اپوزٹ ہے آنس، جو چیز ظاہر ہو. ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. ہماری سکن ہے، سکن جو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سکن ہے اس کو بھی آنس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سکن کی وجہ سے ہم ویزیبل ہیں. ویزیبل، وی آر ناٹ انویزیبل، وی آر ویزیبل. تو being a visible creation, that's why we are called انسان as well. یہ ہے دوسرا معنی. تیسرا جو معنی ہے، انس سے بنا ہے لفظ. انس، انس کہتے ہیں، انس اپوزٹ ہے وحشی ہونے کا. وحش کا اپوزٹ ہے انس. اب انس کیا ہے؟ انس بیسیکلی ہوتا ہے تہذیب یافتہ، مہذب. وہاں سے لفظ بنا. وحشی کیا ہے کہ شیر یا گیدڑ جب وہ حملہ کرتا ہے، یا کیا نام ہے، بھیڑیا جب وہ حملہ کرتا ہے، تو وہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے دانت نہیں صاف کرتا، اپنے نیپکن نہیں باندھتا، اپنے ہاتھ وغیرہ نہیں دھوتا، پنجے وغیرہ صاف نہیں کرتا ہے. جسٹ ٹیئر ڈاؤن، ایٹس وٹ ایور جسٹ وانٹ ٹو ایٹ اینڈ دین دیٹس اٹ. جب انسان کی باری آتی ہے تو انسان میں نفاست پائی جاتی ہے. نفاست ہے. ٹھیک ہے، تو اسی نفاست کی بنا پر وہ ہر چیز میں نفاست اختیار کرتا ہے. ہر چیز میں. وہ تعلقات میں بھی نفاست اختیار کرتا ہے، کھانے پینے بھی، معاملات میں بھی، ہر چیز میں نفاست. اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے. اب جب باری آتی ہے نفاست کی، تو جب رشتوں کو نفیس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے تو ضروری ہے وہاں پہ محبت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. تو یہ اس وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت، رواداری، احساس، ہمدردی، یہ لفظ انس کے اندر آ جاتا ہے. تو وہ انسان ہے جو ہمدرد ہو. وہ انسان ہے جو دوسرے کا احساس کرے. وہ انسان ہے جو چیر پھاڑ نہ کرے، ظلم نہ کرے. انسان انسیت سے ہے، یعنی کہ ہاں جی، انسیت وہ ایک ہی چیز ہے. ہاں جی، انس. ہاں، اور نسیان سے بھی کہتے ہیں جو بھولنے والا ہے. بتا دیا نا میں نے، سب سے پہلے میں نے وہی بتایا تھا. اچھا، نسیان کہا تھا. سب سے پہلے انسان وہیں سے شروع کیا تھا میں نے، الناس. اچھا، ہاں جی، آواز نہیں آئی مجھے. کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. اچھا، اب ہے ہمارے پاس کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا،
احساس کیوں کرنا؟ کیونکہ محبت پائی جاتی ہے. محبت کرنے والا، محبت محسوس کرنے والا، محبت ریسیو کرنے والا وہ بھی انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف ریسیو کرنے والا نہیں بلکہ محبت کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اب اسی وجہ سے ہم جانوروں سے مختلف ہیں، جانوروں سے مختلف ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، جانوروں میں ایک خاصیت ہے کہ جب ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اٹیک نہیں کرتے ہیں، حملہ نہیں کرتے ہیں. وہ انسان نہیں ہے. کتنی بری بات ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے لیکن پھر بھی اور کی طمع ہے، اور کی طمع ہے، اور وہ اس اور کی خاطر کتنا ظلم کر رہا ہے، کتنی حق تلفی کر رہا ہے، کتنا وہ ناانصافی کر رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت جب انسان یہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام، یہی جانوروں کی، ڈنگروں کی مانند ہے، بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ تاب آتا ہے لفظ. ٹھیک ہے، اولئک کالانعام، یہ ڈنگروں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اچھا جی، اب ہے ہمارے پاس اگلی بات. وہ کیا ہے کہ سوری سر، یہ آپ نے دوسرا میننگ انس بتایا تھا، نسیان، انس اور انس، آنس آنس رائٹ؟ آنس انس، آنس ہاں جی، انس. ہاں. آنسا، آنس یعنی حمزہ کو اسٹریچ کرنا ہے، آنسا، اور اس کے بعد ہے انس. اوکے. ہاں، انس. اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت والی مخلوق ہے نا، محبت والی مخلوق. آگے لفظ استعمال ہوا ہے ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ربکم ہی کیوں استعمال ہوا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ربکم جب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا تو ربکم کے فوراً بعد جو صفات آئی تھیں وہ تھی الرحمن الرحیم. کسی کو یاد ہے کہ الرحمن الرحیم کا معنی ہم نے کیا سمجھا تھا؟ الرحمن الرحیم کسے کہا جاتا ہے؟ جی سر، آپ نے نا الرحمن کے بارے میں بتایا تھا کہ فوری شدت کے ساتھ یہ کیا ایسے ہم اس کو کیا فوری اور شدت کے ساتھ کیا؟ سر یہی بتانے لگی تھی. آپ نے بتایا تھا جیسے بھوک لگتی ہے، فوری لگتی ہے، جب ہم کھا لیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو رحمان کا معنی تھا یہ آپ نے اس طرح بتایا تھا کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، فوری نیڈ ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ کی جس کو کہتے ہیں اصل نا جو ہم مانا اللہ کی چاہیے وہ نہیں نافرمانی. بتا رہے آپ، اصل جو مانا چاہیے وہ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے، لیکن مانا رحمان فی الدنیا اور رحیم فی الآخرہ. یہ مانا نہیں ہے، مانا چاہیے. مانا کیا تھا ارسلہ؟ بار بار رحم کرے. سر رحمان تو رحم کرنے والا ہے. میرے دماغ میں تو یہ یار ہے، رحیم بار بار رحم کرتا ہے، رحمان. No, stop. ارسلہ آپ کا ہوم ورک ہے، یو ہیو ٹو ڈو الرحمن الرحیم. جو سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت ہے نا، یو ہیو ٹو گو بیک، وہ سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت دوبارہ کرنی پڑے گی. سنیے جی گا. سر. انم کو بھی یاد نہیں ہے؟ انم آئی تھنک یو آر فرام دا بگیننگ. آئی ڈونٹ تھنک سو. چلو خیر، میں بتا دیتا ہوں. الرحمن اور الرحیم ایک ہے اردو والا اور ایک ہے عربی والا رحم، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اردو والا جو رحم ہے وہ ظالم والا رحم ہے، وہ مانا ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھ پہ رحم کیجیے، اس کا مطلب ہے جو رحم کرنے والا ہے وہ بہت غصے میں ہے، انتقام لے گا، سزا دے گا. ٹھیک ہے، اب اس لیے رحم کی اپیل ہے، بھئی رحم کر دیں، رحم کر دیں، بچے کو سزا نہ دیں، رحم کر دیں. جی تھانے دار صاحب، پولیس والے صاحب، جو بھی ہیں، بھئی رحم کریں، معاف کر دیں. جج صاحب رحم کر دیں جی. کیوں؟ اب سزا ہی ملنی ہے، اب سزا سے نجات کے لیے رحم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ تو ماں کے پیٹ کے یعنی ووم کے لیے، بچہ دانی کے لیے رحم لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اب ماں کے رحم کو دیکھنا ہے. اب وہ اردو والا رحم تو نکال دینا، اردو والا رحم تو ظلم ہے نا. اگر ہم اللہ کے لیے استعمال کریں، اللہ کے لیے اگر ہم اردو والا رحم استعمال کریں تو یہ ظلم ہے. It's wrong. It's so wrong. I'll say it's super wrong. Why? آپ سمجھیے گا. ماں ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہے، کتنی اذیت سے ماں گزرتی ہے. جب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 9 مہینے تک وہ اذیت سے گزرتی ہے. کتنا وہ احتیاط کرتی ہے کھانے پینے میں، تمام معاملات میں. اور کتنی اذیت کے بعد بچہ وہ پیدا ہوتا ہے اور ماں اس کو پھر بھی چوم رہی ہوتی، چاٹ رہی ہوتی. چاہیے تو تھا کہ تو کتنا
ذلیل ہے، تو نے مجھے کتنی اذیت سے گزارا تھا، پھینک دو اس کو باہر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس. وہ الٹا اس کو گلے لگا رہی ہوتی ہے، چوم رہی ہوتی ہے، چاٹ رہی ہوتی ہے، اتنی اذیت کے بعد، اتنی اذیت کے بعد اس بچے کو چوم چاٹ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ہے رحم. اردو کا رحم اور ہے، عربی کا رحم اور ہے. کیوں؟ کیوں؟ سوال ہے کیوں. بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بندہ ظلم کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف. اللہ کے خلاف، اللہ کے ساتھ شرک کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ اگر تو بات یہ ہے رحم، معافی معافی معافی، کیونکہ اللہ تو غصے میں. ہم نے جو امیج اسی وجہ سے اپنے بچوں کے دل میں اللہ انتقام لینے والے ہیں، اللہ سزا دینے والے ہیں، لفظ اللہ کے سننے کے بعد یہ امیجز پیدا ہوتے ہیں. یہ والے امیجز کیا؟ اللہ ہر وقت غصے میں ہے، اللہ سزا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ کریں گے. ایک لمبی خوف زدہ ایک تصویر بلڈ کر کے بچوں کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. جب بھی ہمارے ذہن میں اللہ کا لفظ آتا ہے تو ہمیں ایک لمبی ایک لسٹ ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ اتنی سزا ہے، اتنی سزا والی ہستی ہے. جیسے کہ نئے مسلمان جب مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں ہم جیسے دیسی لوگوں کی ذہنیت کو سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ بھئی اسلام تو فضول ہے، کیونکہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی سزا، یہاں پہ بھی سزا، یہاں پہ بھی سزا، یہاں پہ بھی سزا، لہذا چھوڑو اس دین کو. اور ہوتا ہے وہ دین چھوڑ جاتے اسلام. اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے 99 نام نکالیں، 99، اور ان میں سے 2 نام ملیں گے، الجبار اور قہار. غصے والا لفظ والا ہے ہی نہیں. الغضاب کیوں نہیں ہے ہی نام. جبار کیوں استعمال ہوا، قہار کیوں استعمال ہوا؟ جب اس آیت پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس لفظ کے پیچھے حکمت کیا ہے. 99 ناموں میں سے رزاق لفظ دیکھیں. یہ رزاق کیا معنی کیا ہے؟ لفظ پہ غور کیجیے، میں دوبارہ بتانا پڑے گا کیونکہ افسوس ہوا ہے مجھے. رزاق کا معنی ہے رزق دینے میں ماہر. یہ لفظ کسی ماہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعال جو وزن ہے کسی ماہر کے لیے، یعنی کسی پروفیشنل کے لیے یہ وزن استعمال ہوتا ہے فعال گرامر میں. تو جو بھی لفظ اس وزن پہ ہوگا فعال کے وزن پر، جیسے رزاق، منان، غفار، قہار، رزاق، تواب، یہ سارے، تو یہ سارے جو ہیں ان کے معنی میں خاصیت آ جائے گی کہ یہ پروفیشنل کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ. اسی لیے جو نجار وہ ہوتا ہے جو لکڑی کا ماہر، لکڑی کے کام کرنے میں ماہر ہو. ٹھیک ہے. اور بہت سارے اسماء ہیں لیکن میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں واپس. تو رزاق کا مطلب ہے کہ رزق دینے میں ماہر، رزق دینے میں ماہر. تواب کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے میں ماہر. منان کا مطلب ہے احسان کرنے میں ماہر. اب کیا ایک بندہ ماہر ایک ہی رات میں ہو سکتا ہے؟ بار 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 احسان اتنی دفعہ کیا، اتنی دفعہ احسان کیا، اتنی دفعہ احسان کیا کہ احسان کرنے میں ماہر ہے. غفار اتنی دفعہ معاف کیا، اتنی دفعہ معاف کیا، اتنی دفعہ معاف کیا کہ معافی میں ماہر ہو گئے اللہ رب العزت. تو اس لیے لفظ غفار استعمال ہوا. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جو معنی لیا ہوا ہے وہ ہے شدید غصے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے. یہ جو بولنا اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے یہ ظلم ہے، یہ ایک ایسا بہتان ہے اللہ رب العزت کی ذات پر. بھئی تو بتا کہ تو کس قابل ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ سزا مجھے دیں گے، اور تیرے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے یہ کہنے کا؟ آپ کے پاس مجھے دکھائیں کہ آپ کے پاس فورگیونیس کا سرٹیفکیٹ ہے جس بیس پر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سزا ملے گی. یہ بچوں کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ہاؤ ڈو یو نو دیٹ، ہاؤ ڈیئر یو آر ٹو سے دیٹ. تم کیسے کہہ سکتے ہو بچے کو کہ اللہ تم پہ ناراض ہوں گے؟ کیونکہ یہ چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس لیے تم اللہ کی دھمکی دے رہی ہو، یہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت انتہائی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک نسبت دکھانے کے لیے ربکم کا استعمال کیا، ربکم. اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، جیسے باپ اپنے بیٹے سے بولے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں بڑے پیار سے، بیٹا آئی ایم یور فادر. اٹس ناٹ ٹو بی ڈسپوائنٹڈ، رائٹ؟ ہمارے تو ہر چیز ایسے ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پہ ایک اپنی محبت، اپنا رشتہ دکھانے کے لیے، اور محبت والا، اور یہ نسبت دکھانے کے لیے. کم
نہیں تو اللہ رب العزت یہ نہ ایسے کرتے، لیکن ربکم تمہارا رب ایک رشتہ دکھا رہے ہیں، تمہارا رب، اس میں ایک رشتے کی ایک نسبت دکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیوں دکھائی جا رہی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں. جیسے میں نے بولا کہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آیا، جس کا معنی تھا کہ انتہائی زیادہ. الرحمن کا مطلب تھا، اب ارسلہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انتہائی زیادہ، فوری طور پر، اور شدید محبت کرنے والا. شدید محبت کرنے والا. رحم لفظ تو اردو کا غلط ہے نا، وہ تو معنی ہی غلط ہے، وہ تو سائیکالوجی غلط بلڈ کرتا ہے لفظ رحم اردو والا. اب الرحیم کا مطلب ہے شدید، فار ایور، آلویز محبت کرنے والا. شدید محبت. رحم کا مطلب ہے، آپ سمجھ لیجیے گا، شدید محبت کرنا اور احساس کرنا، خیال کرنا. یہ معنی ہے اصل رحم کا عربی کے اندر. معنی دلیل کیا ہے؟ ماں، بس ماں. یہ رب کی صفت ہے. اب کیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اب ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ لہذا ربکم، اے لوگو. اچھا الناس پہ آ گئے، ٹھیک ہے. اللہ سے رشتہ. اب ہم ایک اور پاورفل چیز بتاؤں. پاورفل، ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ. الہ کیا چیز ہے؟ الہ کیا چیز ہے؟ اب ربکم کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں. الہ عربی کے اندر، عرب لوگوں کے ہاں محبت کے درجات ہیں، اور محبت کے جو درجات ہیں ان کے مختلف نام بھی ہیں. جو آخری درجہ ہے اس کے 10 معنی بنتے ہیں، 10 الفاظ ہیں جو محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی شدت کی بیس پر. جو 10واں درجہ ہے اس میں تو موت ہے، یعنی کوئی بندہ محبت میں اتنا دیوانہ ہو کہ خودکشی کر لے. ٹھیک ہے، وہ نمبر 10 ہے. اور نمبر جو 9 ہے وہ ہے الوہیت. یہ ایک رشتہ ہے. یہ معبود والی بات نہیں ہے، یہ رشتہ ہے. اب رشتہ سمجھیے گا کون سا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایسا رشتہ جس میں انسان محبت میں آ کے بھوک پیاس اپنے آپ کو بھول جائے، اسے الوہیت بولتے ہیں. یہ محبت کا 9واں درجہ ہے، اپنے آپ کو مارنے سے پہلے کا درجہ ہے. اور اس سے آگے جو بندہ جب گزرتا ہے تو وہ شہادت ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے. محبت، الوہیت ایسی محبت، ایسا رشتہ جس میں انسان اپنے آپ کی پرواہ بھول جائے. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو یہ ہم دیکھیں گے تو یہی چیز ہے. اس کی میں مثال دے دوں کہ الوہیت کا درجہ ہے. بیٹا ایئرپورٹ پہ اترا ہے، ماں لینے گئی ہے. مجھے ماں کی مثال آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ، کیونکہ اٹ میک سینس ٹو اس بیٹر. ماں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے. ضعیف ماں ہے، بوڑھی جان ہے. ٹھیک ہے، گھٹنے درد کرتے ہوں گے، ٹخنے درد کرتے ہوں گے، کمر درد کرتی ہوگی، لیکن اس کو نہ اپنی کمر کی درد کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے جوڑوں کی درد کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے گھٹنوں کی درد کی فکر ہے، نہ اس کو اپنی بھوک کی فکر ہے، اس کو پیاس کی فکر ہے، اور لگے گی بھی نہیں اور تھکے گی بھی نہیں. ایسا مام دیں گے. 6 گھنٹے انہوں نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے، حالانکہ وہ ان کو کمر کا بھی مسئلہ ہے، گھٹنوں کا بھی مسئلہ ہے. When I got there, she was like ایسے چارج تھیں جیسے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے نہ. ان کو حالانکہ ان کو ہر گھنٹے کے بعد گاڑی سے اتار کے ریسٹ دلانی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے جیسے جوڑ لاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. She was totally fine. نہ ان کو رستے کی تھکاوٹ ہوئی، نہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے کی تھکاوٹ ہوئی. بیٹھی ہی نہیں. میرا وہ کزن کہنے لگا کہ بڑا کہا کہ آنٹی بیٹھ جائیں، لیکن میں نہ دی، بیٹھنا نہیں. I can't wait. یہ کہاں سے انرجی آ رہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ درجہ ہے الوہیت کا. یہ وہ محبت ہے جو الوہیت کے درجے پہ آتی ہے. اور پاکستانی مائیں، میں کہوں گا پاکستانی انڈین مائیں اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی پوجا کرتی ہیں. جسٹ ریممبر دیٹ اور تھنک اباؤٹ دیٹ واٹ آئی جسٹ سیڈ. ہماری دیسی مائیں اپنے بیٹوں کی پوجا کرتی ہیں جیسے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. سر ایک بات پوچھ لوں یہاں پہ، یہ جو اب ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ محبت اور احساس میں، مطلب بہت زیادہ محبت اور احساس، تو کیا ایسا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا اللہ کو برا لگتا ہے؟ کیا اللہ کو
कह सकते तकलीफ तो पता नहीं वो वर्ड सही है कि नहीं, मतलब कोई फीलिंग आती है अल्लाह को? I got your point. Before you say it, okay. क्योंकि हमारे अल्फाज, हमारे सवाल, हमारे जवाब ये इम्पैक्ट कर रहे होते हैं नफ्सियात को। अब समझिएगा, ऐसे समझिए कि मियाँ बीवी बैठे हैं और उनका मासूम सा बच्चा वो खेल रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। 2 बच्चे कह रहे हैं, ये 2 बच्चे 3 बच्चे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, 3-4 पेरेंट्स बैठे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे यानी 1 माह 2 माह 3 माह 1 साल 2 साल के ले लें, वो खेल रहे हैं, उनके हाथ में टॉयज हैं, हो सकता है उनके पास टैबलेट्स भी हों, कुछ भी हो, बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें तोड़ रहे हैं, अपने आप को भी स्क्रैच कर लिया है, कुछ चीज तोड़ दी है, तो क्या बाप को गुस्सा आता है? क्या माँ को गुस्सा आएगा उसकी छोटी 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 मासूम हरकतों पर? नहीं, अल्लाह ताला कभी गुस्से नहीं होते, इसलिए हम जिंदा हैं, और जिंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत है। बस मैं आयत पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाजी सॉरी इल्ला मन रहिम रब्बुक, सिर्फ एक मकसद के लिए कि जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करे, सॉरी मन रहिम रब्बुक, जिस पर तेरा रब रहम करे, वाली ज़ालिका खालकाहु, यानी रहम वो उर्दू वाला तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, उर्दू वाला रहम, जब मैं रहम क्लास में बोलूंगा तो समझ लेना ये उर्दू वाला रहम है ही नहीं, इट्स नॉट दैट रहम। अब अरबिक वाला रहम तो आपको समझ आ गया ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इल्ला मर रहम रब्बुक, सिवाय इसके कि जिस पर तेरा रब रहम करे। अब वो अरबिक वाला रहम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वाली ज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए अल्लाह ने उनको पैदा किया है, शदीद मोहब्बत और एहसास दिखाने के लिए पैदा किया है। ये थी वजह अल्लाह ताला की मखलूक को पैदा करने की। अच्छा अब समझिएगा पॉइंट, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल क्या है कि हमें लगता है कि जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, गुनाह अपनी जगह पर ले लें, जो भी हैं मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो हमें गुनाहों की सजा मिलती है, ठीक है, और हमें अजाब आता है, बला बला जो भी है, ठीक है। दुनिया में जो भी हमें मुश्किलात आती हैं उनको समझने की मिसाल देने लगा। बाप बैठा है और माँ भी बैठी है, ठीक है, और सहन में या फर्श पर किचन का सामान पड़ा है, जिसमें छुरी भी है, चमचियां भी हैं, कांटे भी हैं, प्लेटें भी हैं, सब कुछ है, यानी पड़ा है, चीनी भी पड़ी है, नमक भी पड़ा है, मिर्चें भी पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। बच्चा रेंगते 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 वो चीनी के पास गया, उसने चीनी में हाथ डाला, जैसे मुंह में डाला, अब तो खाने वाली चीज है, मीठी है, मजेदार है। माँ भागी, बाप भागा, फौरी तौर पे बच्चे को उठाया, उसके हाथ जाड़े, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, वाह वाह कि भाई ये तो खाने वाली चीज है, खाने दो मुझे। अच्छा जी, फिर बाप ने चुप करवाया, खामोश करवाया, बेटा खामोश हो गया, बेटा खामोश हो गया। खामोश कराने के बाद दोबारा से फर्श पे रख दी, रेंगते 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 वो नमक के पास गया या मिर्चों की डब्बी के पास गया, मिर्चों की डब्बी को हाथ भी नहीं लगाया तो बाप ने उठा लिया, या मिर्चें पकड़ ली, बाप ने डब्बी छीन के रख दी। ये तो खिलौना था मेरे लिए, बच्चे के लिए, तो ये तो खिलौना था, मैं तो ये लेने वाला था, ये फिर मुझसे छीन ली, रोना शुरू कर दिया, क्या रोया धोया। बाप ने सीने लगाया, खामोश करवाया, खामोश कराने के बाद फिर रख दिया, रेंगते 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 अब छुरी के पास गया, छुरी को अभी हाथ लगाना था तो बाप ने फिर उठा लिया, फिर रोना शुरू कर दिया, फिर बिठा दिया, खामोश हो गया, भागते भागते। ये हर दफा ऐसे होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे को तो पता ही नहीं मेरे साथ ये जो चीजें हैं, चीनी खाने वाली थी, नमक खाने वाला था, मिर्चें खाने वाली थी, ठीक है, फोक इस्तेमाल करने वाली, ये सारी चीजें इस्तेमाल करने वाली थी, और वो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं करने दिया जा रहा? ये बच्चा समझता है कि भाई मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ना मुझे मीठा खाने की इजाजत है, ना नमकीन खाने की इजाजत है, ना ये लाल कलर की कोई चीज खाने की इजाजत है, कुछ भी नहीं, हर चीज मुझसे छीनी जा रही है, बहुत रोता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं देता हूं, मैं लेता भी हूं, ठीक है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि हुवल्लज़ी अदहका व अबका, वो जात है जो मुझे हंसाती है और रुलाती है। अल्लाह अकबर। हमें दुख आता है,
ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں, ہمیں ہنسی آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رب یہ لفظ اتنا پیارا ہے. اگر آپ کو اس لفظ کا احساس ہو جائے یا اس کا معنی سمجھ آ جائے, ایک دفعہ لفظ رب بولنے پر اللہ رب العزت 3 دفعہ جواب دیتے ہیں. عبدی عبدی عبدی, بول میرے بندے, بول بندے میرے بندے, 3 دفعہ بولتے ہیں ایک لفظ رب کے بارے میں. جواب میں ربی کے ہم بولیں یا ربی ہے میرا. یہ اتنا پیار بھرا, اتنا اٹریکٹیو لفظ ہے یہ اللہ کے لیے. اللہ کو اتنا پسند ہے بندے کے منہ سے. اب وہ ذات جو اتنا احساس کرتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جو میری زندگی میں مشکلات ہیں یہ مجھ پہ ظلم ہے یا سزائیں ہیں. نہیں, اب وہ سمجھ آ چکی ہے آپ کو بچے والی مثال. مجھے نہیں معلوم, وہ بچہ نہیں جانتا کہ چینی کیا نقصان کر سکتی ہے, وہ نمک کیا نقصان کر سکتا ہے, وہ مرچیں کیا نقصان کر سکتی ہیں, وہ چھری کیا نقصان کر سکتی ہے, وہ اسپون کیا نقصان کر سکتا ہے. I know one of مجھے ایک خبر سننے کو ملی تھی, ہمارے وہ علاقے میں تھی کہ وہ پیرنٹس چارپائی پہ بیٹھے آم کھا رہے ہیں, تو بچے نے چھری اٹھائی, پتہ نہیں کس طریقے سے اٹھائی کہ گرا, وہ چھری اس کے پیٹ سے آر پار ہو گئی. کس انداز سے پکڑی تھی, کیسے پکڑی, بچہ مر گیا. اب یہ اگر ایسے اگر اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے ہم سے توجہ ہٹا دیں تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر جائیں, کتنا بڑا اپنا نقصان کر جائیں. یہ اللہ رب العزت کا چیزوں کو چھیننا, ہم سے چھیننا نہیں بلکہ ہمیں چیزوں سے دور رکھنا. چھیننا تو ظلم ہو جائے گا نا. ہمیں ہمارے نقصان والی چیزوں سے دور رکھنا, اس میں ہماری ہی حکمت ہے. بات ہے کہ ہم اس کو سمجھتے کیسے. کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے, یہاں پہ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ, ڈسکس کرتے ہیں. کوئی سوال؟ یہ جو ربی کا ہے کہ ایک دفعہ بندہ پکارتا ہے, اللہ 3 دفعہ ربی کا آنسر دیتا ہے, یہ حدیث میں ہے؟ ہاں جی. اچھا, جزاک. جی کوئی سوال, کوئی رائے؟ لاسٹ ون. جی نا. سر وہ جو کوشچن آپ سے میں نے لاسٹ کلاس میں پوچھا تھا محبت کے بارے میں, آپ نے کہا تھا اس کو ڈسکس کریں گے. کون سے والا؟ میں نے پوچھا تھا کہ سارا دن ایسے کون سے کام ہوتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ ہم کسی انسان سے محبت کیسے کریں, مطلب ان کی ہر بات مانیں, کیا کریں, کس طرح سے ان غلامی کے تو ہو ساتھ نہیں سکتی نا, غلامی تو نہیں ہو سکتی. احساس ہے, ہم احساس کریں گے, ٹھیک ہے. غلامی تو ہم کسی کی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے احساس میں, ہمدردی میں جو ہم کام کرتے ہیں وہی کریں گے, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو غلام نہیں بنائیں گے. اپنی سیلف اسٹیم جو ہے یا سیلف رسپیکٹ ہے, اس کو مومن کا وقار ہوتا ہے نا, اس وقار کا بھی خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب اور سر اگر ہم کبھی کسی چیز پہ منع کرتے ہیں تو اگلا انسان آفینس ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کیا اس میں ہماری غلطی ہے؟ نہیں, نصیحت جب آپ نے سوچ سمجھ کے صحیح وقت پر, جو آپ کو صحیح لگا, صحیح وقت کا آپ نے انتخاب کیا تھا, پھر بھی بات بری لگی ہے تو پھر اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. نصیحت تو دکھ دے گی, سچی بات تو پھر ایسے لوگوں کو دکھ دے گی جو چینج نہیں ہونا چاہتے ہیں, جو اصلاح نہیں چاہتے ہیں. لیکن جو بندہ اصلاح چاہتا ہے تو وہ تو شکر ادا کرے گا, ٹھیک ہے, کہ میری آپ نے اچھا کہ میری اصلاح کر دی. اور جہاں پہ خلوص اور محبت ہوگی وہ تو اعتراض کریں گے نہیں کہ میری اصلاح کیوں کی جا رہی ہے. جہاں پہ محبت ہوگی, جہاں پہ محبت نہیں ہے وہاں پہ نصیحتیں بری لگتی ہیں. اور سر محبت پیدا کیسے کرتے ہیں کسی کے دل میں؟ کسی کے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رضا کے لیے جو کریں کسی بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی حصول کے مطالبے کے, صرف اللہ کی خاطر جو کرنا کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, غلط بات کے شر سے ہم سب کو, مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.